وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن آسان قسط نمبر 157 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما۔ قرآن آسان ایپیسوڈ نمبر 157، 157 نمبر قسط، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 176 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ کفر میں ایک دوسرے سے سبقت لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ آپ کو صدمے میں نہ ڈالے ان کی یہ کوششیں، اور آپ یقین رکھیں اللہ کا ذرا بھی یہ نقصان نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی بھی حصہ نہ رہے، اور ان کے لیے زبردست بہت بڑا عذاب ہے۔ الفاظ کے مادے ان پر غور و فکر۔ ولا یحزن کا جو ہے حزن سے ہے، خا، زئی یا زے اور نون، 42 کلمات آتے ہیں۔ الحزن، غم کی وجہ سے جو بے قراری طبیعت کے اندر پیدا ہو اسے حزن کہا جاتا ہے، کہتے ہیں۔ یسارعون، 23 کلمات۔ یسارعون، سریعو، سرعت سے ہے، تیزی دکھانا، سبقت لے جانے کی کوشش کرنا۔ ساریعو یعنی جلدی کرنا، تیزی سے لپکنا، سبقت لے جانے کی کوشش کرنا، سارے معنی آتے ہیں۔ انہم لن یضروا اللہ شیئا، یضر جو ہے ضرر سے ہے، اردو میں بولے جاتے ہیں۔ جب آپ صرف الفاظ کو پہچانا شروع کریں پھر خود ہی ترجمہ کریں گے انشاءاللہ۔ ذات را ضرر، الضر جو ہے الضر معنی بدحالی، تکلیف، بیماری، نقصان، سب کے لیے آتا ہے، چاہے وہ نفس کے طور پر ہو، اندرونی طور پر جو انسان ٹوٹتا ہے، یا بدنی کوئی تکلیف ہو۔ یرید اللہ اللہ یجعل لہم، اللہ چاہتا ہے، یریدو پہلے بھی ہو چکا، را واو دال، 148 کلمات۔ روت کا مطلب ارادہ تو، رادہ یا رودو جو ہے معنی کسی چیز کی طلب کی کوشش کرنا، خواہش کرنا، آرزو کرنا، ارادہ کرنا۔ یجعل، مادہ جو ہے جیم، عین اور لام سے ہے، 346 کلمات آتے ہیں۔ جعل یہ لفظ ہر کام کے کرنے کے لیے آتا ہے، چاہے وہ فعل ہو، چاہے بنانا کوئی چیز ہو، تو اس کے لیے ایجاد کرنا، بنانا، سب کے لیے۔ حزن جو ہے مادہ ہا، زوا یا جس طرح ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں ہے، زوئیں اور زوئیں، 7 کلمات قرآن میں آئے ہیں۔ الحزو معنی ہے حصہ۔ سورہ نساء انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اگلی سورہ ہماری ہے للذکر مثل حظ الانثیین، کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے۔ انشاءاللہ وہاں جا کر تو صرف تاکہ بات سمجھ میں آئے، حصے کے لیے آتا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کو ترجمہ کرتے ہیں لفظ پر لفظ، اور اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ، اور آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی باتیں غمناک نہ کریں یا رنج نہ پہنچائیں۔ کن کی باتیں؟ یسارعون فی الکفر، جو کفر میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہم، بے شک وہ، لن یضر اللہ، نہیں نقصان پہنچا سکتے اللہ کا، شیئا کچھ بھی۔ یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، اللہ جو ہے یہ ان اور لا سے بنا ہے، کہ نہ ہو، یجعل بنے ان کے لیے، لہم ان کے لیے، حظًا فی الآخرہ، یہ جتنی کارے نا اللہ اور بڑھا رہا ہے ان کو، فی طغیانہم یعمہون، ہم پڑھا ہے ہم نے کہ یمدون فی طغیانہم یعمہون، اللہ مدد دیتا ہے اور بڑھتے جاؤ سرکشی میں نا۔ تو اللہ چاہتے ہیں کہ اب ان کا آخرت میں کچھ بھی حصہ نہ رہے، مطلب اچھائی کا حصہ کچھ بھی نہ رہے، یہ جہنم میں ہی جائیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے ہے بہت بڑا عذاب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت ساری جگہ پر اس طرح تسلی دی ہے، یقین جانیں۔ سورہ المائدہ آیت نمبر جو ہے، سورہ نمبر 5 آیت 41 میں، یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ جو ان کی چلت پھرت ہے، کوشش ہے نا کفر کے لیے، آپ کو غم میں نہ ڈالیں۔ من الذین قالوا آمنا بافواہہم، اور یہ منافقوں کی بات جو منہ سے تو اقرار کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ولم تؤمن قلوبہم، حالانکہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے۔
ٹٹولے ہم بھی ایمان کے دعوے دار ہیں، کیا ایمان کے تقاضے پورے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ ولا پھر سورہ یونس کی آیت نمبر 65 میں ولا یحزن کا قولہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہ رنج پہنچائیں ان کے باتیں، ان العزت للہ جمیعا، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غم نہ پہنچائیں، اس وقت بھی اور اب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ الحمدللہ جب درود ہم بھیجتے تو پہنچا دیتے ہیں۔ ہم تو آپ کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے کہ اللہ آپ کو اور بلند کرے اور آپ کو مقام محمود تک پہنچائے، آپ اللہ کی رحمتیں برکتیں آپ پر، آپ کی آل پر ہوں، آپ کے صحاب پر بھی ہوں الحمدللہ۔ ان العزت للہ جمیعا، آپ جان لیں کہ ساری عزت تو اللہ کے پاس ہے، وہ سمیع العلیم، وہ سننے والا علم والا ہے۔ پھر سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت 76 میں اللہ فرمانے فلا یحزنک قولہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو رنج نہ پہنچائے، آپ پریشان نہ ہوں ان کی باتوں کی وجہ سے، انا نعلم ما یسرون وما یعلنون، اور ہم جان رہے ہیں کہ یہ جو ظاہر کر رہے ہیں اور جو یہ اندر چھپائے ہوئے ہیں سب کو اللہ جاننے والا ہے، ہر چیز کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جاننے والا ہے۔ اگلی آیت نمبر 177 لے لیتے ہیں، ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، جو لوگ اللہ اکبر کفر لے لیتے ہیں ایمان کو دے کر، ایمان کے بدلے کفر لے لیتے ہیں، خرید لیتے ہیں، ایمان بیچ دیتے ہیں، کفر خرید لیتے ہیں، لن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا اس سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے ہے دردناک عذاب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں جنو انس، اے بنی آدم اور اے جنو، تم سب کے سب ایک میدان میں اکٹھے ہو جاؤ اور تم سب اس شخص کی طرح ہو جاؤ، اس شخص کی طرح ہو جاؤ، بلکہ حدیث کا جو پہلا حصہ ہے کہ تم سب اس شخص کی طرح ہو جاؤ جو سب سے زیادہ نافرمان ہے، تو تم سب کے نافرمان ہونے سے سب سے زیادہ فاجر ہو جو ہے اس طرح ہو جو، تو اللہ کی خدائی میں، اس کی کبریائی میں، اس کی شان میں اتنا ایک ذرہ بھی کمی نہیں ہوتی، اور تم سب کے سب میں کہتا ہوں نیک ترین ہو جو نیک ترین لوگ ہیں انبیاء اور رسولوں کے بعد صحابہ جو ہیں، جیسے ابو بکر صدیق کی شان ہے، سب ہو جو، تو اللہ کی کبریائی میں، اللہ کی خدائی میں، اللہ کی شان میں کچھ بھی اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ اے ابن آدم، یہ تمہارے اعمال ہیں جو تمہارے لیے لکھے جا رہے ہیں، اور تم سب کے سب ایک میدان میں اکٹھے ہو جو، اور اللہ سے مانگ لو جتنا بھی مانگ سکتا ہے کوئی، اور اللہ تم سب کو تمہارے مانگنے کے مطابق عطا کر دے، تمام جنوں، تمام انسانوں کو، جو شروع آدم علیہ السلام سے وہ قیامت تک کے جو انسان ہیں، تو اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی نہیں ہوتی، جتنی سوئی کو سمندر میں ڈبو کر دیکھا جائے کہ کتنا پانی لگا، اتنی کمی نہیں ہوتی، اللہ کہہ رہے ہیں۔ بہت خزانے ہیں اللہ کے، بہت بڑی شان والا اللہ ہے۔ ما قدر اللہ حق کا قدری، اللہ کی ہم نے قدر ہی نہیں کی جتنا قدر کرنے کا حق تھا، اصل بات یہی ہے۔ مادے دیکھ لیتے ہیں، ان الذین، ان پر غور و فکر کر لیتے ہیں، ان الذین اشتروا، وہ کہ وہ لوگ جو جنہوں نے بیچ دیا یا خرید لیا، الکفر بالایمان، ایمان کے بدلے کفر خرید لیا۔ یشترون ہم نے کافی دفعہ پڑھ لیا ہے، شرع جو ہے شین را اور یا 25 کلمات آئے ہیں، شرع ان اور بائع دونوں، خرید مطلب کچھ دیتے ہیں تو کچھ لیتے بھی ہیں۔ جنس جب ہوتی تھی تو ایک بائع ہوتا تھا تو ایک مشتری ہوتا تھا، اگر آپ کرنسی دے کے کچھ لیتے ہیں تو ایک خریدنے والا ہے اور ایک بیچنے والا ہے، اور جب جنس کا بیچتے ہیں تو دونوں ہی بائع اور دونوں ہی مشتری ہوتے ہیں، یعنی دونوں ہی خریدنے والے ہوتے ہیں اور دونوں ہی بیچنے والے ہوتے ہیں۔ یا ضرور ابھی باتیں کر چکے ہیں، ذوات رارے الضر، بدحالی، تکلیف، نقصان سب کے لیے آتا ہے۔ اس آیت کا ہم ترجمہ کر لیتے ہیں، ان الذین اشتروا الکفر، وہ لوگ جنہوں نے کفر لے لیا، خرید لیا ایمان دے کر، لن یضر اللہ شیئا، اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، پہلے کا عظیم، یہاں کا ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اگلی آیت نمبر 178 ہے آج کے سبق کی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ انما نملی لہم لیزدادوا اثما ولہم عذاب مہین۔ میں ترجمہ کر لیتا ہوں پہلے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ ہرگز یہ گمان نہ کریں، یہ اپنے تمہارے طور پر گمان نہ کریں کہ ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے، ہم انہیں اس لیے مہلت دے رہے ہیں تاکہ گناہوں میں اور زیادہ بڑھ جائیں، اور ان کے لیے ذلت والا رسوا کن عذاب ہے۔ عذاب العظیم، بہت بڑا عذاب ہے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے، عذاب مہین، احانت آمیز، ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اللہ اکبر، سارے عذاب اللہ نے بتا دیے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، يَحْسَبَن جو ہے کافی دفعہ ہو گیا ہے، ہا سین با، 109 کلمات آتے ہیں، حساب اپنے حساب سے کسی کے لیے سوچنا، گمان کرنا، وہ گمان نہ کریں۔ نملی لہم، کہ جو ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں، نملی جو ہے میم لام واو، 10 کلمات قرآن میں ہیں، املیتہ، میں نے اس کو مہلت دی، نملی ہم نے اس کو مہلت دی، نون جو ہے
وہ جمع کا سیکھا ہے، ہم نے فعل مضارع پڑھے تھے۔ الف جو ہے میں یعنی سنگولر کے لیے ہے، متکلم کے لیے ہے، نون جو ہے جمع متکلم کے لیے ہے، تے جو ہے جو حاضر جو سامنے ہے اس کے لیے ہے، حاضر ضمیر کے لیے ہے، اور یا جو ہے جو حاضر نہیں ہے یعنی وہ جو نہیں نظر آ رہے ان کے لیے ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اسما، اللہ فرمانے ہیں تاکہ ان میں اور گناہوں میں آگے بڑھ جائیں۔ لیزدادوا زیادہ سے ہے، زے اور یا اور دال اکثر کلمات آئے ہیں زیادہ تو اضافہ کرنا کسی چیز کا زیادہ بڑھ جانا۔ اسمن اس کو بھی ہم پڑھ چکے ہیں، الف یا حمزہ، عربی میں الف کو حمزہ کہتے ہیں، حمزہ سا میم 48 کلمات آئے ہیں۔ الاسم گناہ، اعمال و فعال کے ثواب سے پیچھے رکھنے والے اعمال جو ہیں، ایسے اعمال جو ثواب سے پیچھے رکھتے ہیں گناہ میں آتے ہیں۔ اسیم گناہ کا ارتکاب کرنے والا، بہت زیادہ گناہ گار۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّہین، ان کے لیے ہے عذاب مہین، اخانت امیز، ذلت اور عذاب۔ مہین جو ہے ہا واو نون 26 کلمات آئے ہیں۔ الہوان مہین، نرمی کا اظہار کرنے کے لیے خون کا لفظ آتا ہے۔ نمبر 1 اس کو دونوں کو سمجھ لیں، دونوں جو ہے مختلف لفظ ہیں۔ مومن جو ہے نا وہ نرم متواضع ہوتا ہے، بیلنسڈ ہوتا ہے اور نرم مزاج ہوتا ہے۔ ذلت کے لیے آتا ہے، رسوائی کے لیے آتا ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّہین، اور کافروں کے لیے کیا ہے؟ ذلت میز، ذلیل کیے جانے والا عذاب۔ اب اس آیت مبارکہ کو ایک دفعہ لفظ پر لفظ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، نہ گمان کریں یہ کافر کہ جو ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں وہ ان کے لیے بہت بہتر ہے ان کی جانوں کے لیے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اسما، اللہ ہمارے ان کو تو ہم مہلت اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ گناہوں میں اور بڑھ جائیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّہین، اور ان کے لیے ہے ذلت والا عذاب۔ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یہ تینوں آیتیں میں نے پڑھی ہیں، اللہ مہلت دے رہا ہے، اللہ اور بڑھاتا جاتا ہے، یقین کریں۔ وَيُمَتُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ کہتے ہیں کہ اندھوں کی طرح اور بڑھتے جائیں۔ ایسے پھر جو لوگ ہدایت کو سمجھ کر بھی ہدایت کی طرف نہیں آتے، جانتے بھی ہیں کہ یہ صحیح بات ہے، پھر بھی اپنی ضد، اپنی ہٹ درمی، اپنے دنیاوی فائدے کی وجہ سے نہیں آتے، سب کے لیے یہ آیات ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی اور آج کے بھی، ہم سب کے لیے بھی۔ ہم غور و فکر کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے سورہ مومنون آیت سورہ نمبر 23 ہے، آیت 55-56 میں، اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ، کیا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کو مدد دے رہے ہیں مال اور بیٹے دے کر؟ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، کہ ہم سبقت دے رہے ہیں ان کو نوی نیکیوں میں آگے اور بڑھا رہے ہیں۔ خیرات کا جو ہے مطلب ہے دنیا میں جو فائدے ہیں وہ اور دے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ خوش ہے۔ بل لا یشعرون، اصل بات ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ تو اللہ کا وہی قانون ہے کہ اللہ اور دے رہا، دے وہ ان کو دیتا، دنیا جتنی دیر چاہیے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسے سورہ توبہ کی آیت نمبر 85 اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 55 تقریباً ایک جیسی ہے، میں ایک آیت بیان کر دیتا ہوں، 55 بیان کر دیتا ہوں۔ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، اللہ فرمانے ہیں آپ کو حیرت میں نہ ڈالے اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم سب کی اسی سے، آپ کے توسط سے ہم سب کو مخاطب کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو، کہ ان کے مال اور ان کی اولادیں، ان کی ترقیاں، آج امریکہ یورپ کی ترقیاں، ہم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ تمہیں حیرت میں نہ ڈالیں۔ انما یرید اللہ لیعذبہم، ہم بھی کہتے ہیں کہ ترقی یافتہ تو وہی ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اوورال تو ہم بہت ساری چیزوں میں ڈیفینیٹلی بہت اخلاق ہمارے بگڑ چکے ہیں، سود ہم نہیں چھوڑ رہے، اخلاق وائز ہم بہت گراوٹ کا شکار ہیں، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ۔ میں بالکل کلیئر بتاؤں، ہم سب اپنے آپ کو دیکھ لیں، اپنے معاشرے کو دیکھ لیں، اپنے ارد گرد دیکھ لیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں، اور اپنے ہر جہاں جہاں ہماری کمپنیز ہیں ان کو دیکھیں، کہاں کھڑے ہیں ہم سب اخلاق میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جا رہا ہے کہ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، کہ ان کے مال، ان کی چلت پھرت، ان کے پمپ اینڈ شو، ان کی بڑی بڑی بلڈنگیں، ان کی ترقیاں، یہ سب کچھ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کفار مکہ، یہ جو بڑے بڑے اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں فرعون، چاہے وہ روم کے ہوں چاہے فارس کے ہوں، یہ آپ کو توجہ میں نہ ڈالیں۔ اللہ تو چاہتا ہے انہی کے ذریعے ان کو عذاب ملے، پھر فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ کافرون، اور ان کی جانیں اس حال میں نکلے کہ یہ اللہ کے کفر میں ہوں۔ آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں کا بیٹا جو ہے وہ چاہے دین سے جتنا مرضی دور ہے، ہم امپریسڈ ہوتے ہیں کہ آکسفورڈ میں پڑھا ہے، آکسفورڈ میں پڑھا رہا ہے، آکسفورڈ میں پرنسپل لگ گیا، ہاں یہی ہے نا ہماری، ہارورڈ میں لگا ہوا ہے، بڑی بڑی یونیورسٹیوں کا نام یاد کر لیں، دنیاوی تعلیم، اور اس پر کتنا اتراتے ہیں ہم، اور ہم کتنے امپریسڈ ہوتے ہیں، میں اور آپ کتنے متاثر ہوتے ہیں۔ اور کوئی دین پر ہے تو کہتے ہیں یہ بھی کوئی کرنے والا کام ہے۔ اچھا، اور سب سے بڑا جو مسئلہ ہے دین میں کن بچوں کو لایا جاتا ہے؟ یہ تو پڑھ نہیں سکے گا، اس کو اس طرح کرو، مدرسے بھیج دو۔ اللہ اکبر،
جب تک کہ قریب نہیں جائے گی نا، جو دنیا اور آخرت دونوں ہی سملرلی ضروری ہیں اس وقت. جیسے بہت سارے لوگ کر رہے ہیں ماشاء اللہ، ڈاکٹر ذاکر نائک دین کو جس طرح پریزنٹ کر رہا ہے حوالوں کے ساتھ، ریفرنس کے ساتھ، لوگ بات سنتے ہیں، کفار بھی سنتے ہیں، نصارہ بھی سنتے ہیں، باقی بھی سارے سنتے ہیں، ہندو بھی سنتے ہیں، مسلمان بھی سنتے ہیں. کیوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی اس میں وہ کوئی عالم تو نہیں بہت بڑے ہیں، وہ خود بھی کہتے ہیں میں عالم نہیں ہوں، لیکن بات جو ہے وہ ٹھوس دلائل کے ساتھ کرتے ہیں، ریفرنس کے ساتھ کرتے ہیں الحمدللہ. اور بہت سارے لوگ جو کر رہے ہیں یہ کام الحمدللہ، بہت سارے لوگ کر رہے ہیں دنیاوی اور دینی علم کے ساتھ. جب آپ آئیں گے دیکھیں، لوگ صرف مدرسے والوں کی باتیں الحمدللہ وہ بھی سب کے سب اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اپنی زندگی لگاتے ہیں اور اللہ کے دین کے لیے بڑی کوشش کرتی ہیں، بہت اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. اور اصل بات یہ ہے کہ جو میں آج بھی کہتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ جب تک کہ پڑھا لکھا طبقہ دین کی طرف نہیں آئے گا تو یقین کریں تب تک وہ جو گیپ ہے نا ہمارا دین والوں کے درمیان، جو لوگ مدرسے میں پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ وہ بھی پڑھے لکھے ہیں الحمدللہ، سب سے بڑا علم تو یہ ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس میں، کوئی شک نہیں ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ ڈیفینیٹلی. لیکن کیونکہ دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ ترقی کس طرح ہو رہی ہے، وکالت کے پیشے سے جو منسلک ہیں اور اسپیشلی ڈاکٹر جو ہیں، یقین جانیں میری بہت سارے ڈاکٹروں سے دوستی بھی ہے، وہ کہتے ہیں جب ہم اللہ کی یاد پڑھتے ہیں اور جب نشانیاں اندر دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کیا سبحان اللہ، اللہ نے کیا انسان کی باڈی کو بنایا ہے. انجینئر آئیں، پروفیسر آئیں، سب کے سب جو بھی چاہے کوئی انگلش پڑھا رہا ہے، خدا کے لیے دین کی طرف آئیں. پڑھے لکھے جب آ کے دین کو پریزنٹ کریں گے تو زیادہ بہتر کریں گے. ڈیفینیٹلی وہ لوگ تو اپنا کام کر ہی رہے ہیں جو مدرسے میں، اور میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی آنا پڑے گا. بڑے بڑے بزنس مین آئیں، میں بزنس سے منسلک ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو جب میں نے مسجد میں پڑھانا شروع کیا، میں واقعہ صرف تھوڑا سا اس لیے سنا رہا ہوں، تو اس سے پہلے جو قاری صاحب پڑھا رہے تھے وہ الحمدللہ مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں، مجھ سے بہت زیادہ علم رکھنے والے، لیکن صرف ایک یا دو لوگ انہوں نے بند کر دیا کہ جی ایک لوگ یا دو لوگ بیٹھتے تھے. جب میں نے پڑھانا شروع کیا تو الحمدللہ لوگوں کی تعداد 25 30 35 40 تک ہوئی، اور انہوں نے مجھے کہا کہ جتنے لوگ بیٹھ گئے ہیں اتنا تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا. میرے قاری صاحب دوست ہیں میرے الحمدللہ، عالم ہیں، اور علم جو ہے انہوں نے اپنا کورس کیا ہوا ہے درس نظامی کا. تو میں صرف اس لیے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، اسی طرح ہم نے پہلے بھی مثال دی کہ ماشاءاللہ کتنا کام کر رہے ہیں. حالانکہ ان کی ڈیفینیٹلی تجوید تو نہیں بہتر، وہ ہم خود بھی اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی ان کی انگلش لینگویج بہت بہتر ہے، اردو لینگویج بھی اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں ان کو سننے والے، کتنا فالوورشپ ہے ان کی ملینز میں ہے، اور کتنے لوگ لاکھوں میں لوگ ایمان لے کر آئے، لوگوں نے اپنا دین اسلام کی طرف داخل ہوئے. تو اس کے لیے اللہ کے واسطے پڑھے لکھے انٹلیکچوئل لوگ جو ہیں وہ آئیں، خدا کے لیے آئیں دین کی طرف، پھر دیکھیں کہ کیسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین کتنا زبردست ہے. جتنی تعلیم ہم نے حاصل کی ہے نا، جتنا میں نے پڑھا، یا جتنا بھی، میں تو اتنا نہیں پڑھا زیادہ، لیکن جتنے بہت زیادہ لوگ جو پی ایچ ڈی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے ماسٹر کیے ہوئے ہیں، جنہوں نے انجینئرنگ پڑھی ہے، جنہوں نے ڈاکٹری پڑھی ہے، جنہوں نے کیا کیا پڑھا ہے، جب اس قرآن کی طرف آئیں گے تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنا بڑا خزانہ ہے علم کا. اللہ اکبر. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک آیت اور لے لیتے ہیں، آخری جو آیت ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھوڑا سا اور بھی اس میں ریفرنس جو ہے آیت نمبر جو ہے 44 اور 45 44 45 ہے سورہ القلم کی. اللہ فرما رہے ہیں کہ جتنے بھی ہیں نا ان کے ساتھ معاملہ کیا ہے، فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ. اللہ فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے چھوڑ دیں ان کو جو اس قرآن کو جھٹلا رہے ہیں. سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. میں انہیں آہستہ آہستہ ایسے پکڑوں گا کہ ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ ان کے ساتھ کیا ہو گیا. وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بڑے ترقی یافتہ ہیں، بڑے کامیاب لوگ ہیں، تو ہوگا کیسے. وَأُمْلِي لَهُمْ. اور ان کے لیے میں ان کو مہلت دے رہا ہوں. اِنَّ قَیدی متین. اور میری مہلت جو ہے، میری جو مہلت دی ہوئی ہے میں نے ان کو، اور میری جو پلاننگ ہے وہ بڑی زبردست ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، ماشاءاللہ کوئی شک ہی نہیں ہے. اگلی آیت آج کے سبق کی آخری آیت ہے، وہ لے لیتے ہیں. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء وآمنوا باللہ ورسلہ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ. اور اللہ مسلمانوں کو ہر کسی حال پر نہیں چھوڑے گا. احد کا میدان یاد کر لیں، کتنے لوگ تھے، 10% اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، کتنے فیصد جو ہیں 15-20-25% زخمی ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی ہوئے. اللہ فرمایا کہ اللہ مومنوں کو ہرگز اس حال پر نہیں چھوڑے گا جس پر اس وقت تمہاری جو حالت ہے. جب تک اللہ کا یہ کرنے کا مقصد کیا تھا، جب تک کہ وہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر دے. پتہ چل گیا کون منافق ہے،
کون باتیں بنانے والے ہیں، کون پیچھے رہنے والے ہیں۔ اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تمہیں غیب پر مطلع کرے، پتہ ہوتا تو نہ نکلتے، وہ کہتے تھے ہمیں پتہ ہوتا ہم نہ نکلتے، کاش بچ جاتے۔ ہاں، لیکن اللہ کن کو مطلع کرتا ہے؟ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے اس کو دیتا ہے علم جتنا وہ چاہتا ہے، چن لیتا ہے۔ سو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کرو تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ مادے جو ہیں ان پر غور و فکر۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین، لیذر جو ہے وہ زال جو ہے، اور را قرآن میں 45 کلمات ہیں اس مادے سے۔ یذر الشیء معنی ہے کسی چیز کو چھوڑ دینا اس کے حال پر یا پھینک دینا، اس کے لیے بھی آتا ہے۔ حتی یمیز الخبیث من الطیب، ممیز کرنا، تمیز کرنا۔ میم اردو میں بولا جاتا ہے میم یا زئی جو ہے زے۔ 4 کلمات ہیں۔ ال جو ہے میزو، والمیزو کے معنی ہے ایک متشابہ چیزوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر دینا۔ حق کیا ہے، باطل کیا ہے پتہ چل جائے، مومن کون ہے، منافق کون ہے پتہ چل جائے، بس اس کو یہ سمجھ لیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو سورہ یاسین میں اس طرح فرمایا ہے وَامْتَازُوا یوم، کہ آج کے دن مجرموں تم الگ ہو جو۔ سورہ ملک میں آتا ہے تَکَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ، کہ گویا جوش سے پھٹ پڑے گی، لگ ہوتی ہے نا، جوش سے پھٹ جائے گی آگ جو ہے نا، اتنی اللہ اکبر، جہنم کی آگ اتنی جوش ماری ہوگی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، یطلیع اطلاع سے ہے، توئیں لام عین، 19 کلمات ہیں۔ طلاق طلوع ہونا، اطلاع کا ہونا۔ سورہ قدر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے فرمایا حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ اور پھر اس طرح اللہ فرمایا سورہ مریم میں اطلع الغیب، کیا ان کو غیب کی اطلاع مل گئی ہے؟ یجتبی، یجتبی جیم با یا 12 کلمات آئے ہیں قرآن میں۔ وَلَكِنْ اللَّهُ یجتبی، یجتبی کیا ہے؟ اجتبا، یجتبی چن لینا، لیکن اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کو ہم لفظ بر لفظ اپنے اندر جذب کرتے ہیں۔ ما کان اللہ، نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ لیذر المؤمنین کو، مومنوں کو ہر وقت اسی حال میں چھوڑ دے گا۔ علی ما انتم، اے مومنو جس پر تم ہو، علیہ اس پر جس پر تم ہو۔ یہ اللہ نے کیوں کیا سارا امتحان؟ حتی یمیز الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ چھان لے کون ہے پاک روح اور کون ہے خبیث روح۔ اللہ اکبر، جو وقت پر آگے پیچھے مڑ گئے تھے، جو نفاق کے مرض میں تھے، جو کفر کرنے والے تھے، اور کفر میں ایمان کو چھوڑ کر کفر خریدنے والے تھے، سب کے لیے کہا گیا۔ اور اللہ نہیں ہے ایسا کہ تمہیں مطلع کرے علی الغیب، غیب کے بارے میں کہ تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن وہ رسولوں میں سے بھی جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، غیب کی خبر وہ جتنی چاہتا ہے اتنی دے دیتا ہے۔ وَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 37 سے بھی سمجھتے ہیں لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، اللہ فرما رہا ہے تاکہ یہ اللہ کیوں کرتا ہے۔ غزوہ بدر ہوئی، یہاں غزوہ احد کا ذکر ہے، تاکہ اللہ خبیث کو، خباثت ہے جن کے دلوں میں، ان کو جن کے دل پاک ہیں ان کو اللہ تعالیٰ چھان دے۔ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ وَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، تاکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ بنا دے خبیثوں کو بعض میں سے، تاکہ وہ سب کے سب ایک ڈیر بنا دیا جائے۔ فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، تاکہ ان سب کو جہنم کا ڈیر بنا دیا جائے۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کیونکہ جس دن آپ کا احد کا دن آپ کا فوارہ پھوٹا، اللہ اکبر، دندان زخمی ہوئے، تو فرمایا کہ آپ کے لیے سب سے سخت دن اللہ کے اس دین کے راہ میں کون سا تھا؟ تو ان کا خیال تھا کہ احد کا کہیں گے، آپ نے کہا طائف۔ احد میں تو میرے ساتھ بہت سارے مومنین تھے نا، طائف میں تو آپ کے ساتھ صرف زید بن حارثہ تھے جو آپ کے منہ بلے بیٹے پڑھتے، اللہ نے منع کر دیا، غلام تھے اور آپ سے محبت کرتے تو آپ ان سے بیٹوں سے کی طرح محبت کرتے تھے، اسامہ بن زید سے بھی اس طرح جیسے پوتا ہو۔ تو الحمدللہ وہ بیچارے ادھر آتے تو ادھر سے انہوں نے بنو ثقیف نے آپ کی ایک بات نہیں سنی، بلکہ خوٹنگ کرنے والے لڑکے خوٹ بھی کر رہے تھے۔ کبھی سوچو تو صحیح، دین کے لیے کیسی کیسی تکلیفیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور میں اور آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ تو خوٹنگ بھی کر رہے تھے اور آپ کے پاؤں مبارک اتنے زخمی ہوئے کہ خون جمع ہو گیا، اور اللہ نے فرشتہ جبرائیل بھیج دیا کہ آؤ میرے ساتھ، کہا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ نے پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، اگر آپ حکم کریں تو ان کو 2 پہاڑوں کے درمیان مسل دیا جائے۔ آپ نے کہا نہیں، نبی رحمت تھے نا،
کہ نہیں ان کی نسلوں میں سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ضرور مسلمان پیدا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جتنا کہا ہے، جتنا سنا ہے، اصل بات تو عمل کی ہے۔ جو مرتبہ بھی میں بول لوں، اگر میری زندگی میں عمل نہیں آئے گا تو بات نہیں بنے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا